الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین محمد و آلہ الطاہرین و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا موضوع ہے عورتوں کے حقوق و فرائض قرآن کی روشنی میں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ایسی معجزانہ کتاب ہے جس میں معاشرے کے ہر طبقے کے لیے ایسے احکامات دیے گئے ہیں جو ان کی فطرت کے عین مطابق ہیں اور اعتدال و توازن پر مبنی ہے۔ عورتوں کے لیے بھی قرآن پاک میں بہت سارے احکامات آئے ہیں جن میں ان کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، ان کے فرائض کی نشاندہی کی گئی ہے اور ان کے آداب زندگی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ قرآن پاک دنیا کی پہلی اور واحد ایسی کتاب ہے جس میں عورتوں کے حقوق کا صاف لفظوں میں کھل کر اعلان کیا گیا ہے، ورنہ اس سے پہلے جتنی قانونی معاشرتی کتابیں منظر عام پر آئی تھیں کسی میں عورتوں کے حقوق کا اعتراف تک نہیں کیا گیا تھا، اگر کیا بھی گیا تھا تو بہت ہی دبے لفظوں کے ساتھ۔ ہندوستان میں لکھی گئی سماجی قانونی کتاب منوسمرتی میں تو عورت کو زندگی بھر کسی نہ کسی مرد کے ماتحت زندگی گزارنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ شادی سے پہلے وہ باپ کے ماتحت رہے گی، شادی کے بعد شوہر کی داسی بن کر رہے گی، اور شوہر کے مرنے کے بعد اس کی چتا میں زندہ جل کر اپنی جان دے دے گی تو وہ ستی کہلائے گی۔ اگر زندہ رہے گی تو زندگی بھر سوگ کی حالت میں رہے گی، اور بیٹا ہوگا تو بیٹے کی ماتحتی میں زندگی گزارے گی۔ نہ اس کو باپ کے مال کی وراثت کا حق ہوگا، نہ شوہر کے مال کا، اور نہ اس کو بیٹے کے مال میں تصرف کرنے کا کوئی اختیار ہوگا۔ یورپ میں لکھے گئے رومن قانون میں بھی عورت کے حقوق کی سرے سے نفی کی گئی تھی، یہاں تک کہ یہودیوں کی مقدس کتاب توریت اور عیسائیوں کی مقدس کتاب انجیل میں بھی عورت کے کسی حق کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ عربوں کے معاشرتی نظام میں عورت کو ایک بوجھ سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس کے پیدا ہوتے ہی اس کو قبر میں زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو 4 حیثیتوں سے وراثت کا حقدار قرار دے کر دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ ایک بیٹی کی حیثیت سے باپ کے مال کا اسے وارث قرار دیا گیا، ایک بیوی کی حیثیت سے شوہر کے مال کا وارث قرار دیا گیا، ایک ماں کی حیثیت سے بیٹے کے مال کا وارث قرار دیا گیا، اور ایک بہن کی حیثیت سے بھائی کے مال کا بھی اس کو وارث بنایا گیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 11 میں ہے، اعلان کیا گیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث وإن كان له إخوة فلأمه السدس۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے کہ لڑکے کو 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ملے گا، اگر صرف لڑکیاں ہوں تو 2 یا 2 سے زائد لڑکیوں کے لیے ترکے میں سے 2/3 ملے گا، اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کو آدھا ملے گا، اور میت کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا اگر میت کی اولاد زندہ ہو، اور اگر اس کی کوئی اولاد زندہ نہ ہو تو اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوں گے، تو اس کی ماں کو 1/3 حصہ ملے گا، اور اگر میت کے بھائی ہوں تو اس کی ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ آیت نمبر 12 میں درج ہے، وَلَهُنَّ رُبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ وَإِن كَانَ لَّكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، بیوی کو تمہارے ترکے میں سے 4تھا حصہ ملے گا اگر تمہاری اولاد زندہ نہ ہو، اگر تمہاری اولاد زندہ ہو تو بیویوں کو 8واں حصہ ملے گا۔ پھر اسی صورت کے آخر میں یہ بتایا گیا، ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وهو یرثها ان لم یکن لہا ولد فإن كانت اثنتین فلہما الثلثان مما ترک وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذکر مثل حظ الانثیین، اگر کوئی مرد ایسا مرے جس کی اولاد کوئی زندہ نہ ہو، البتہ اس کی ایک
بہن ہو تو اسے ترکے کا آدھا حصہ ملے گا، اور اگر کوئی عورت ایسی مرے جس کی اولاد زندہ نہ ہو، البتہ اس کا ایک بھائی ہو، تو وہ اس کے سارے مال کا وارث ہوگا۔ اگر دو یا دو سے زائد بہنیں ہوں تو ان کو 2/3 ملے گا، اور اگر کئی بھائی اور کئی بہن ہوں تو ہر ایک بھائی کو 2 بہنوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اتنا تفصیلی قانون و ضابطہ جس میں 4 حیثیتوں سے عورت کی وراثت کے حقوق قرآن متعین کیے گئے ہیں، جس کی ہلکی سی معمولی مثال بھی کہیں نہیں ملتی، نہ کسی مذہبی کتاب میں، نہ کسی سماجی کتاب میں، اور نہ کسی قانونی کتاب میں۔ نزول قرآن سے پہلے تو کسی معاشرے میں، کسی مذہب میں اور کسی ملک میں بھی عورت کو کسی بھی حیثیت سے وراثت کا حقدار تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ البتہ نزول قرآن کے بعد قرآن سے متاثر ہو کر یورپین ممالک اور بعض ایشیائی ممالک کے ملکی قوانین میں بیٹی کی حیثیت سے باپ کے مال میں عورت کو وراثت کا حقدار تسلیم کیا گیا ہے، لیکن کسی بھی غیر اسلامی ملکی قوانین میں بیوی، ماں یا بہن کی حیثیت سے عورت کی وراثت کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، جبکہ قرآن پاک میں جس طرح صاف لفظوں میں یہ بتایا گیا کہ بیٹی باپ کے مال، زمین، جائیداد، سونا، چاندی، مکان، دکان، ہر چیز میں وراثت کی حقدار ہوگی، اسی طرح یہی بتایا گیا ہے کہ بیوی بھی شوہر کے مرنے پر اس کے مال کی وراثت کی حقدار ہوگی۔ البتہ اگر شوہر کی اولاد ہو، اس کے ہی بطن سے ہو یا کسی اور کے بطن سے، تو شوہر کی کل جائیداد میں سے اس کو 8واں حصہ ملے گا، اور اگر کوئی اولاد نہ ہو تو بیوی کو شوہر کے کل مال جائیداد میں سے 4تھا حصہ ملے گا۔ اسی طرح یہی بتایا گیا ہے کہ بیٹا مال اور جائیداد کا مالک تھا تو اس کے مرنے پر ماں کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا۔ البتہ اگر بیٹی کی اولاد یا اس کا کوئی بھائی زندہ ہو تو ماں کو بیٹے کے ترکے کا 6واں حصہ ملے گا، اگر اولاد یا کوئی بھائی زندہ نہ ہو تو ماں کو اس کے ترکے کا 1/3 حصہ ملے گا۔ اسی طرح یہی بتایا گیا ہے کہ بہن کی حیثیت سے بھی عورت اپنے بھائی کے مال کی وراثت وارث بن سکتی ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ بھائی اگر لاورث مر گیا اور اس کی صرف ایک بہن تو اس کی بہن کو بھائی کے مال و جائیداد میں سے آدھا حصہ مل جائے گا، اور اگر 2 یا 2 سے زائد بہنیں ہوں تو کل ترکے کا 2/3 حصہ دونوں کو مل جائے گا، اور اگر ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو بھائی کو 2/3 اور بہن کو 1/3 حصہ ملے گا، اور کئی بھائی اور کئی بہنیں ہوں تو ہر بھائی کو 2 حصہ اور ہر بہن کو 1 حصہ کے برابر حساب سے ترکے کی تقسیم کی جائے گی، جس طرح باپ کے بیٹوں اور بیٹیوں میں ترکے کی تقسیم کا ضابطہ بتایا گیا ہے کہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو تو بیٹے کا 2/3 اور بیٹی کا 1/3 حصہ متعین کیا گیا ہے، اور کئی بیٹے اور کئی بیٹیاں ہوں تو ہر بیٹے کا 2/3 اور ہر بیٹی کا 1/3 حصہ متعین کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوں تو اس ضابطے کے تحت کل زمین، جائیداد، مکانات، دکان، سونا، چاندی، رقومات وغیرہ تمام متروکہ چیزوں کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور ہر بیٹے کو 2 حصے، ہر بیٹی کو 1 حصے کا حقدار قرار دیا جائے گا۔ یہ ایسا بہترین ضابطہ ہے جس پر آسانی سے عمل ہو سکتا ہے۔ یہ عدل و انصاف پر مبنی قانون ہے جو انسانوں کے خالق نے نافذ کیا ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ قرآن کے اس عادلانہ قانون کے اترنے سے پہلے کسی بھی مذہب یا سماج یا علاقے میں بیٹی کو باپ کے ترکے کا وارث نہیں مانا جاتا تھا۔ البتہ موجودہ دور میں بعض ملکی قوانین میں بیٹی کو بیٹے کے درجے میں رکھ کر بیٹی کو نصف مال متروکہ کا حصہ دار قرار دیا گیا ہے، جو سراسر انصاف کے خلاف ہے۔